یعنی اپنے اخلاق کو اچھا کیا کرو. اگر اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا لے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہے. پھر آپ سے سوال کیا گیا, حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں نبی وہ کون سی چیزیں جو جنت میں جہنم میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دو چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے. وہ دو چیزیں کون کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منہ یعنی زبان اور دوسری چیز شرمگاہ. یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے, اس لیے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرو. اور نبی نے کسی موقع پر کہا تھا اے لوگوں تم دو چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں. وہ دو چیزیں کون کون سی ہے؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر اور دوسری چیز یعنی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ. اگر ان دونوں چیزوں کی گارنٹی تم دے رہے ہو تو میں تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہوں. یہ دو چیزیں جہنم میں لے جانے والی. انسان منہ سے گالی بھی دیتا ہے, انسان زبان منہ سے جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک کہ شرمگاہ کا معاملہ ہے تو شرمگاہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, اے لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آگے فرمایا ہاں بیویوں لوڈیوں کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا تو گناہگار ہوگا, وہ پاپی ہوگا, اسے جہنم میں جانا پڑے گا, وہ انسان جہنمی ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کر رہا ہے, اس کے علاوہ دوسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ انسان گناہگار ہے, وہ انسان پاپی ہے, اسے جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس لیے جہنم کو شہوت سے ڈھانپا گیا اور جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا گیا جو یعنی طبعی طور سے انسان پسند نہیں کرتا. انسان نماز پڑھنا نہیں چاہتا, انسان قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چاہتا, دینی محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہتا, مجلسوں میں جلسوں میں آنا نہیں چاہتا. وہ آتے ہیں بازاروں تو شیر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, گھومتے ہیں اور ٹہلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے, ان چیزوں کی طرف دوڑے جو عبادتیں ہیں, اللہ کی عبادتیں کرے, رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے, انسان اللہ کا خوف پیدا کرے, انسان رب کا ڈر پیدا کرے. جہنم سے بچنے کا پانچواں سبب, جہنم سے بچنے کا جو پانچواں سبب ہے روزے رکھنا. جب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے رمضان کا مہینہ آیا چلو بھائی وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں, جس طریقے سے عام دنوں میں ابھی گزر رہا اس طریقے سے گزار دیتے ہیں. لیکن جہنم سے بچنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو جہنم یعنی جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. آپ کو بتا دوں اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے, ہاں روزے اس نے روزہ رکھا تو روزے کے بدولت یعنی یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بنے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھال بنے گا. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں نبی آپ بتائیے وہ کس طریقے سے ڈھال بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے تم جنگ میں جاتے ہو اور کافروں کے وار سے دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے تم ڈھال لیتے ہو, اسی طریقے سے یہ روزہ یعنی یہ روزہ بھی ڈھال بنے گا. اور آپ کو بتا دوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مالک کو راضی کرنے کے لیے آپ نے صرف ایک روزہ رکھا, صرف 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا. میں فضیلت بتا رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ آج صرف ایک ہی روزہ رکھ کے چھوڑ دیں. میں فضیلت بیان کر رہا ہوں, ایک روزہ رکھے, ایک روزہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتی ہے, اور وہ خندق کتنی لمبائی ہوتی ہے, یہ لمبائی ہوتی ہے جتنے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اس لیے جب رمضان کا مہینہ قریب آئے, جب رمضان کا مہینہ پاس آئے, اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. لوگوں رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرو. رمضان کے مہینے میں اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں کو حکم دے کہ وہ بھی روزہ رکھے. جو لوگ شراب کا عادی ہے, جو لوگ روزے سے دور ہیں, وہ لوگ بھی روزہ رکھا کریں. جہنم سے بچنے کا چھٹا سبب یعنی 40 دن تک مسلسل نماز ادا کرنا, یعنی وہ نماز جس میں تکبیر بھی فوت نہ ہو.
اگر کوئی انسان مسلسل 40 دنوں تک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے، انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یعنی مسلسل 40 دنوں تک نماز ادا کرنا ہے، اور اس عشرے میں کل 200 نمازیں ہوتی ہے، اور یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ جب ہم نمازیں پڑھو یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو نماز نہیں ہے جہنم سے بچنے کا 7واں سبب فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ ویسے تو ہر نماز پر انسان کو نماز ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو، لیکن یہ جو دو نمازیں ان دونوں نمازوں کی فضیلت کچھ الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اگر کوئی انسان ان دونوں نمازوں کو پڑھتا ہے ان نمازوں کے بدولت اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو ان دونوں نمازوں کو پڑھتا ہے۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو، اور عصر کی نمازوں فجر کی نمازوں کی فضیلت بتاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ یہ چونکہ ہمارا جلسہ آج کل جلسہ کی شکلیں کچھ بدل گئی ہے، اس وجہ سے علماء کرام کو روک کر کے کچھ اعلانات کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے میں علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو گاڑیاں چاہے بائک کی شکل میں ہو یا 4 ویلر کی شکل میں ہو یا پھر سائیکل کی شکل میں ہو، جو بھی سواری لے کر کے آتے ہیں جو اسٹینڈ سے باہر لگاتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، سائیکل یا موٹر سائیکل جو اسٹینڈ سے باہر لگاتے ہیں آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور خصوصی طور پر اگر آپ نے راستے میں پارکنگ کیا اور گاڑی لگائی تو گاڑی آپ کی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دے اور پھر آپ اس گاڑی کے پیچھے گاڑی ڈھونڈتے رہ جائیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے آنے والوں سے باہر سے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ گاڑیوں کے لیے اچھا خاصا انتظام اور لوگوں کو وہاں متعین کیا گیا ہے، آپ ان کا سہارا لیں اور گاڑی اسٹینڈ میں جا کر کے لگائیں۔ آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہوگا، اس پر توجہ دیں گے اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی انسان سونے سے پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس انسان کو آدھی رات کے قیام کے برابر فضیلت عطا کی جاتی ہے، ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر سو جائے اور سونے کے بعد اٹھتا ہے اور رات میں اٹھنے کے بعد وضو بنا رہا ہے، وضو بنانے کے بعد پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو نبی کا فرمان ہے اس انسان کو پوری رات کے قیام کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک عصر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم عصر کی نماز ادا کرو، سب سے پہلے اللہ نے کہا تم نمازیں ادا کرو، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا خاص کر کے جو درمیان والی نماز ہے ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز ادا کیا کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ مسجدوں سے دور ہیں، مسجدیں بنا لیں لیکن فرق نہیں پڑتا، اس لیے انسانوں نمازیں پڑھا کریں۔ اور دیکھیے نمازوں سے کس طریقے سے جوان بھاگ رہا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے مسجدوں میں پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، اے لوگوں کامیابی کی طرف۔ تو پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہاں وہ موبائلوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ لڑکیوں کے چکروں میں دوڑ رہا ہے، وہ مسجدوں میں آنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نمازیں پڑھا کرو، لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، اور خاص کر کے ان دونوں نمازوں کو ہمیشہ ادا کریں۔ نمبر 8 جہنم سے بچنے کا 8واں سبب یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی کل 8 رکعت نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان ان 8 رکعت نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھیے، حدیث کی راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت یعنی کل 8 رکعت نمازوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ہر دن کرنا پڑے گا، ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہنم سے بچنے کا 9واں سبب، جہنم سے بچنے کا جو 9واں طریقہ ہے، 9واں سبب ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا۔ ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے رونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ انسان جہنم سے آزاد ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا جو انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اور وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا کرتی ہے۔ اور آپ کو بتا دو رونے کی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یعنی وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں رویا کرو، یہ رونے کی فضیلت ہے۔ آج تو لوگ روتے نہیں، دل سخت ہو چکا ہے، وہ جانا نہیں چاہتا مسجدوں کے قریب، تہجد تو دور کی بات ہے، وہ عام نمازوں کی طرف بھاگتا ہے۔ جہنم سے بچنے کا 9واں سبب، 10واں سبب، جہنم سے بچنے کا جو 10واں طریقہ ہے اپنے قدموں کو نیکیوں کی طرف بڑھایا کرو، اپنے قدموں کو نیکیوں کی طرف بڑھانے کی کوشش کیا کرو، اپنے قدموں کو اللہ کی راہ یعنی اللہ کی عبادتوں کی طرف بڑھایا کریں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو تمام چیزیں حیثیت کے مطابق ہے وہ آگے بڑھائیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور ایک چیز اس میں ایک چیز یہ بھی ہے یعنی اللہ کے جمعہ کے لیے بھی جانا، جمعہ کے لیے جانا۔ آپ سنے ہوں گے جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان جمعہ کے دن غسل کرے، پھر اپنے اہل و عیال کو حکم دے، اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دے کہ آپ غسل کرے، آپ لوگ بھی غسل کر لیں، پھر وہ لوگوں کو، بھائی کو، سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر وہ اول وقت میں حاضر ہو رہا ہے یا شروع سے لے کر آخر تک وہ خطبہ سن رہا ہے، تقریریں اس نے سنی، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ نہ سمجھے ہم جمعہ کی نماز ادا کر لیے چھٹی ہو گئی، بس ایسا نہ سمجھے، ایسا نہ سمجھے۔ جہنم سے بچنے کا 11واں سبب بیٹی کی پرورش اور تربیت کرنا، بیٹی کی پرورش اور تربیت کرنا یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ بتا دو آج ہمارے سماج میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کھلا پلانے کے ڈر کی وجہ سے آج بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کھلانے کے ڈر سے، پلانے کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ارے بیٹی دینے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، تم کون ہوتی ہو بیٹے کو قتل کرنے والا؟ آج وہ زمانہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول آنے سے پہلے اس زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹے کو لوگ مار دیا کرتے تھے، وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، جب وہ لڑکی پیدا ہوئی ہونے کے بعد وہ جب چلنے لگتی تو پھر اسے نہلا کر دھلا کر ننیحال کے بہانے میں لے جایا جاتا، اور لے جانے کے بعد اسے زندہ زمین میں کاٹ دیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تو نہیں ہے آج، وہ تو زمانہ تھا پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج زمانہ ہے پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے۔ جب ڈاکٹر بتاتے الٹراساؤنڈ یعنی آپریشن مشینوں کے ذریعہ کی بیٹی ہے تو پھر وہ پیٹ ہی کے اندر مار دیتے۔ لوگوں بیٹی کو قتل نہ کرو،
खिला पिलाने की डर से बेटी को कत्ल ना करो। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अरे जमीन व आसमान का खालिक अल्लाह है। जमीन व आसमान को पैदा अल्लाह ने किया है, जमीन व आसमान को पैदा करने वाला खालिक है। और उसके बाद फरमाया अरे बेटी देना मेरा काम है, बेटा देना मेरा काम है। मैं जिसे चाहूँ बेटा अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटियां अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटा बेटी दोनों अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ तमाम बेटियों से बेटाओं से महरूम कर दो, बांझा कर दो। ये अल्लाह के हाथों में। हम कौन होते हैं बेटी को कत्ल करने वाले? आइए बेटी की परवरिश और तरबियत करने की फजीलत देखिए। आइए फजीलत देखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई इंसान बेटी की परवरिश करे, बेटी की तरबियत करे, तो कयामत के दिन ये बेटियां माँ बाप को जहन्नम से बचाएंगी, ये बेटियां जहन्नम में पर्दा बनेगी। इसलिए लोगों बेटी की परवरिश करें। जहन्नम से बचने का 12वां सबब, यानी जो मुसलमान कैद है, जालिमों के हाथों में है, उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, तो जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे आजाद करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुसलमान कैद है, हाँ अगर कोई मुसलमान मर्द एक मर्द को आजाद करता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आजाद कर देगा। अगर कोई मुसलमान मर्द दो औरतों को आजाद किया तो अल्लाह ताला उस इंसान को जहन्नम से आजाद कर देगा। अगर कोई मुसलमान औरत एक औरत को आजाद करती है तो अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम से आजाद कर देगा, वो औरत भी आजाद हो जाएगी। जहन्नम से अल्लाह ताला उसको बचा लेगा। और आखिरी चीज, जहन्नम से बचने का आखिरी सबब बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, यानी हुस्न अखलाक का मुजाहरा करना, अखलाक को अच्छा करना। मैं बीच में आपको बताया कि अखलाक की वजह से इंसान जन्नत के अंदर भी दाखिल होता है, और यह अखलाक बड़ी कीमती चीज है। अगर इंसान के अंदर अखलाक ना हो, बद अखलाक है, तो उसे कोई देखना नहीं चाहेगा, वो बदचलन है तो उसको समाज में गलत नजरों से देखा जाएगा। इसलिए अखलाक को अच्छा करे। और आपको बता दूं, हम नहीं सल्फ़े सालिहीन भी पूरी रात दुआएं क्या करते थे, या अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया, अखलाक को अच्छा बना दे। आइए हदीस देखिए। हदीस की रावी हजरत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि एक दिन हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद फिर हाथों को उठाते हैं और दुआ करने लगते हैं, या अल्लाह तूने मुझे अच्छा बनाया और मेरा अखलाक को भी अच्छा बना दे। और यही दुआ करते करते फजर की अज़ान हो गई। उम्मे दरदा बयान करती है मेरा सरकार क्या बात है, आप तहज्जुद की नमाज के बाद एक ही दुआ कर रहे हैं, अब तो अज़ान हो गई है। हजरत अबू दरदा कहते हैं मेरी बीवी, अगर इंसान का अखलाक ठीक है तो जन्नत में दाखिल होगा, हाँ उसका ठिकाना जन्नत होगा, जहन्नम को हराम कर दिया जाएगा। अगर इंसान बद अखलाक है, बदचलन है, तो उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों को अखलाक को अच्छा करो, बद अखलाक बनाने की कोशिश न करें, अखलाक को अच्छा करे। अगर इंसान का अखलाक ठीक नहीं है तो नाकाम है, वो बर्बाद है। ये चंद चीजें थी मैंने आपके सामने जिक्र किया। आप लोगों से गुजारिश है इन पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है हम तमाम लोगों को जहन्नम से बचने के असबाबों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।